کائنات کے امیر المومنین، بسم اللہ، کائنات کے رسول کے بلا فصل خلیفہ، بسم اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بلا فصل خلیفہ، بلکہ یہ کہوں کہ کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی مومن ہیں سب کے مولا، ان کا یوم شہادت جس عقیدت احترام کے ساتھ منانے کی کوشش میں مصروف ہے، خدا اعظم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ شان علی ہے اور شان علی سننے کے لیے ضروری ہے کہ مزاج بھی بہلول جیسا ہو، بسم اللہ، بلکہ یہ جملہ کہوں کہ شان علی سننے کے لیے ضروری ہے کہ مزاج بھی سلمان محمدی جیسا ہو۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھوں کہ شان علی وہ سنے جس کا مزاج حذیفہ یمانی جیسا ہو، بلکہ یہ کہوں کہ شان علی وہ سوال کرے جس کا مزاج ابو ذر غفاری جیسا ہو، بلکہ یہ کہوں کہ شان علی وہ سوال کرے جس کا مزاج کربل جیسا ہو۔ اور میں یہاں پر تھوڑا سا جسارت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شان علی ہے اور اپنا عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنا منشور پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ روزے دار ہیں، آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں، آپ بڑا فضل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ، جہاں ذکر علی ہو اس کے اندر ذکر علی کا جو بھی زینت بن کر بیٹھا ہو تھکا ہوا ہوتا ہے، بسم اللہ، بہت وہ تھکا ہوا ہوتا نہیں، تھکا ہوا وہ ہوتا ہے جس کا علی سے تعلق نہیں ہوتا۔ بسم اللہ، بہت اللہ پر اب ایسی صلوات پڑھیں جیسے محمد والے محمد اللہ کے صلوات ہیں۔ میں اپنا منشور پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی مبلغ اہل بیت پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں بہت خوب، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بسم اللہ، وہ عقیدہ، وہ منشور، وہ مینیفیسٹو، وہ ایک وہ ہے کیا؟ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ میں ہمیشہ جب بھی خدا کی توفیق سے اور اہل بیت کے وسیلے سے زیب منبر ہونے کی جسارت کرتا ہوں تو ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ بات کرتا ہوں ہمیشہ حدود کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود بد ہے جیسے، درود بد ہے جیسے دین کے اندر، اور علی کا نعرہ وہی لگاتا ہے دوستو، حلالی خون ہے جس کے وجود کے اندر۔ حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر، کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ لکھنے والے نے بھی کیا خوب لکھا ہے، کہتا ہے کہ جس فصل کو پانی نہ ملے وہ فصل گیا، اور جس نظر میں علی نہ ہو وہ نظر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کائنات کے عالم میں، کیونکہ میں نے حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام لأن ذکر ذکری و ذکر ذکر اللہ و ذکر اللہ تعالی۔ کون فرمایا؟ وہ ہستی فرمائی ہے جس کے اندر خدا نے کہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہمارا رسول کا جسم نور کی بات ہے، روح نور کی بات ہے، آنکھ نور کی بات ہے، زلزلہ نور کی بات ہے، ہاتھ نور کی بات ہے۔ میرا رسول اپنے لبوں کی پنکھڑیاں کو بھی جو کچھ نہیں دیتا جب میرا عمل نہیں کرتا۔ ایسے بھی دو ہاتھوں میں پلٹ کر کے نعرہ حیدری۔ میرے لبوں کی پنکھڑی، ہونٹوں کی پنکھڑی نہیں کھلتی، تو اسی نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو، اس سے میرے بھائی علی کے ذکر سے، آئے آئے آئے، میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ میں بھولتے کہ یا رسول اللہ ذرا نام تو کھولئے، تو پیغمبر فرمائیں گے تجھے معلوم نہیں لفظ ہدایت کے معنی کیا
उससे मानो। अच्छा, अब अल्लाह को मान लिया, अल्लाह किसे मनवा रहा है? अल्लाह अली के मौला मोहम्मद को मनवा रहा है। इसका मतलब है अब लफ्ज़ इनायत मतलब कुरान की आयत को या जो हल्दी आमद वतीउल्लाह वादी रसूल व उल अमर मिनकुम फाइन तदावुम फी शै'इन फरुद्दू इला अल्लाह व रसूल। अगर इस तीन लफ्ज़ों की तीन हिदायतों की बात करूं अल्लाह के साथ सही हिदायत लगा तो मतलब ये बना मानिए वो अल्लाह को मानो, अल्लाह जिसे कहता है उससे मानो। अब हमने मोहम्मद के पास आ गए, यहां से आप बताइए लफ्ज़ हिदायत का मायने क्या है? तो मैं बताऊंगा मोहम्मद का मानो और मोहम्मद जिसे मनवाए उसे मानो। अब बात आ गई अली की, लफ्ज़ अली के साथ जब हिदायत लगा तो मायने ये बना अली को मानो और अली जिसे मनवाए उसे मानो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये जो अज़ाज़ील था जो 5 लाख साल या 6,000 साल या जितने भी रवायात हैं, इतनी इबादतें इसी वजह से उसके गले का तोड़ बन गई। वो ये कहता था तुझे ही मानूंगा, तुझे ही सजदा करूंगा, तुझे ही मानूंगा, तुझे ही सजदा करूंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरी हुज्जत का इनकार करे ना मुझे उसकी इबादत की जरूरत है ना उसके इनकार की जरूरत है। मुझे उसकी इबादत की जरूरत नहीं, मुझे उसकी रियासत की जरूरत नहीं, मुझे उसकी सखावत की जरूरत नहीं, मुझे उसके तकवा की जरूरत नहीं, मुझे उसके इल्म और हिलम की जरूरत नहीं। इसलिए जिसको मैं मनवाऊं जब उसको कोई मानता है तो फिर वो लफ्ज़ इताअत के अंदर अल्लाह अल्लाह अकबर। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, कायनात में है 2 चीजें, क्योंकि हम शादी अली की तरफ बैठे हैं, वक्त है कम। कायनात में है 2 चीजें। देखिए अल्लाह ने भी किसी का कसीदा लिखा है, हाथों को पढ़ने से निकाले। अल्लाह ने आज तक दुनिया में बने हुए हाथों से नहीं भेजा बल्कि खुले हुए हाथों से भेजा है। और कदीम में रसूल अल्लाह के क़यामत तक के लिए हाथ इसलिए खुलवाए थे कि जब भी अली की विलायत की बात आएगी हाथ खोल के रखना। और अली की विलायत है क्या लिखने वाले शासक क्या कमाल है। कहते जिस किसी ने अली वली की पहचान की नजर उसकी अजीब होती है। या अली तेरी विलायत क्या कहता नसीब वालों को नसीब होती है। अल्लाह अकबर। कौन सी 2 चीजें हैं? भाई एक कसीदा अल्लाह ने लिखा अली की शान में, एक कसीदा मोहम्मद मुस्तफा ने लिखा अली की शान में। अब देखे मैं वो सोच की आगे नहीं होता आपने सुर का इंतजार लगे इसलिए कि जब से बीबी हुसैन आबाद में इमाम ने सजा दिया है मुझे खिदमत के शर्फ मिल रहा है। खुदा की कसम मैंने अपनी हर मजलिस में ये देखा है कि बीबी हुसैन आबाद वाले मोमिनीन शख्सियत परस्त नहीं है, जिक्र परस्त है। शख्सियत परस्त नहीं है कि फला आएगा तो हम नारा लगाएंगे, फला आएगा तो हम इकट्ठे होंगे। नहीं, पैगंबर ने फरमाया है सैयदुल मजालिसिकुम बिज़िक्र अली ताबी तालिबुल हमसा लिअन्ना जिक्र जिक्री व जिक्र जिक्रुल्लाह व जिक्रुल्लाह इबादत। पैगंबर ने कह दिया कि मैं तुम्हारी कामयाबी की ज़मानत देता हूँ और कामयाबी की ज़मानत है अली का जिक्र, मेरा जिक्र, मेरा जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र इबादत है। और चंद मिठाई में आगर साहब की इजाजत, चंद मिठाई मेरे पास। बिस्मिल्लाह। 2 कसीदे एक अल्लाह ने लिखा, खुदा की कसम अल्लाह ने उसी दिन कसीदा लिख दिया था जिस दिन अली को, मैं ये कहूँ जुमला बदलूं, जिस दिन अलीउल अज़ीम ने अज़ीम को, जिस दिन अलीउल अज़ीम ने अली को, जिस दिन अलीउल आला ने अली को कहा भेजा
اللہ پر تو اللہ نے علی کا قصیدہ لکھا، اس قصیدے کی کتاب کا نام قرآن ہے۔ اس قصیدے کی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بسم اللہ سے اللہ سے پورے قرآن کی اسٹڈی کر رہے، خدا کی قسم مولا کائنات کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن کو سورہ حمد میں جمع کیا، سورہ حمد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کیا، بسم اللہ کو بسم اللہ کے بعد میں جمع کیا، اور بسم اللہ کے بعد میں ایک نقطہ میں سارا قرآن جمع کیا۔ فرماتے ہیں اللہ نقطہ کو تحت الباب، اللہ نے قرآن کو بسم اللہ کے جس نقطے میں بند کیا اسی کو دعائی کہتے ہیں۔ اس کو تو یہ نہیں کہتے۔ اور دوسرا قصیدہ دو چار منٹ ہے میرے پاس، ایک دو جملے میں نے مسائل کے کرنے ہیں۔ قبلہ صاحب نے برابری کی کروائی ہے، خدا کو سلام دینا۔ جی جی مسائل علامہ صاحب پڑھیں۔ بسم اللہ۔ ایک قصیدہ اللہ نے لکھا بسم اللہ کے بعد کا نقطہ بدل کر، آئے ایک قصیدہ اللہ نے لکھا اپنے گھر کعبہ کا مرکز علی کو بنا کر، توجہ اسی لیے پیغمبر فرماتے تھے کہ آج انت مثل کعبہ، ایسی تیری مثال کعبے جیسی ہے۔ پھر میں نے دوسرا فرمان امام حسن عسکری کا پڑھا، جب امام حسن عسکری کا پڑھا کیا فرماتے ہیں کعبے کا امت میں حق یہ ہے کہ امت کعبے کا تلاش کرے، اور اہل بیت کا کعبے میں حق یہ ہے کعبہ ہمارا تلاش کرے۔ کعبہ ہمارا تلاش، کعبہ ہمارا تلاش کرے۔ تو پیغمبر کا قصیدہ کیا ہے؟ پیغمبر کا قصیدہ ہے ادا مدینہ دل وعلی الباب، مائل کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ بس میں آخری جملے کے نتیجے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ جو قرآن ہے ایک دم حدیث ہے، لیکن خدا کی قسم ابھی شاہ صاحب مختار شاہ صاحب نے ایک وہ ربائی ڈاکٹر صاحب کی بیان کی ہے کہ اسے راہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ میں یہ عرض کروں گا پروردگار آدم سے عیسیٰ کو ایک کر دے، جس کو تو نے محبوب بنایا، جس کو تو نے حبیب بنایا، جس کو طاہر بنایا، جس کو یاسین بنایا، جس کو مزمل بنایا، جس کو مدثر بنایا، جس کو واللہ کی زلف و مانا بنایا، جس کو شافع ویسے بنایا، جس کے لیے انہوں نے فرمایا عمر نبی معاصر من المدینہ رسول میں حجت علیہ مایا نہیں وہ سبھی میں محلم الملک دارو نصیبہ، جس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ نے توجہ ہے اللہ، جس کے متعلق تیرا فرمان ہے لو لاکا لما خلق الافلاک کا محبت ہے۔ اے میرے حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں دنیا کی کسی چیز کو نہیں بناتا۔ پروردگار پھر کیا وجہ ہے کہ تو نے ساری کائنات کو اپنے حبیب کی وجہ سے بنایا، لیکن کیا وجہ ہے کہ تیرے حبیب کی جان بنانے کعبہ کعبہ میں نہیں بنی؟ تو اللہ نے جملہ کہا، اللہ نے کہا میں نے اپنی کائنات میں نظر بنائی، مجھے کعبے میں بھی اوپر ایک گھر ملا جس کو ابو طالب کا گھر کہتے ہیں۔ جسے ابو طالب کا گھر کہتے ہیں، اس گھر میں میں نے اپنے حبیب کی ولادت کروائی۔ بس آخری جملہ ہے، اب حبیب کی ولادت خانہ کعبہ میں، حبیب کی ولادت ابو طالب کے گھر میں، اسی حبیب کی ولادت خانہ کعبہ میں۔ کمال ہے، آخری جملہ ہے، ایک جملہ پسند، خدا کی قسم زمانہ کیوں علی کی ولادت کا جشن کیوں نہیں مناتا؟ صرف وجہ اس وجہ سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو اپنے پاس ساری کائنات میں سردار بنایا، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ جس کو اللہ کے گھر میں آنا تھا وہ ابو طالب کے گھر میں آ گیا، جس کو ابو طالب کے گھر میں آنا تھا وہ اللہ کے گھر میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نتیجہ سن لیجیے، خدا کی قسم آپ کے سماعت کے بھی
زندگی وقت ملا پھر انشاءاللہ یہاں سے جوڑیں گے. خدا کی قسم یہ جملہ سن لیجیے. میں کہوں گا اللہ نے ابو طالب پہ جو کرم کیا, خدا کی قسم جب سے اللہ نے ابو طالب کے گھر کو چار ولادت محمد مصطفیٰ قرار دیا, اس بندے سے ابو طالب سے یہ بات کہتی ہے, اے ابو طالب آج سے لے کر قیامت تک کے لیے اگر کوئی میرے ایمان میں سو جائے تو ان سے کہہ دینا کہ نہ تم مجھے جیسے نہ تمہارا گھر جیسا. بس عزادار ایمان سے مسائل کا جملہ سنیے. استاد محترم سید عباس علی شاہ صاحب لاہور میں فرمایا کرتے ہیں کہ مسائل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری شہادت پڑھی جائے. رونے کے لیے, گریہ کرنے کے لیے, ماتم کرنے کے لیے صرف یہ 2 لفظ ہی کافی ہے. پہلا لفظ حسین کا 3 دن کا بھوکا پیاسا. خدا جانے آپ نے کیا سنا, پوچھو علی کی بیٹیوں سے. حسین کا 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر کے گھٹنے خنجر سے ذبح ہوگا. اللہ اکبر. اور آخری جملہ سنے, خدا کا قسم شاہ سے فرماتے ہیں دوسرا جملہ سنو, علی کی علی بیٹی ہے, عالمہ علمہ بیٹی, علی کی زینت بیٹی ہے, کتر بارے یزید میں شرابی سے گلا بھرا. اللہ علی القوم الظالمین والسیادہ الذین ظلموا ایہم القالبین.